بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مسلز کریم اور پٹھوں کے کھنچاؤ کا مسئلہ آج کل بہت عام ہو چکا ہے۔ اچانک بیٹھے بیٹھے پٹھوں میں شدید اینٹھن اور بے چینی ہونے لگتی ہے۔ زیادہ تر گردن اور کندھوں کے پٹھے یا گھٹنوں سے نیچے پنڈلیوں کے مسلز میں کریمپس کی شکایت دیکھنے کو ملتی ہے۔ اکثر رات کو بستر پر لیٹے ہوئے اچانک ٹانگوں پنڈلیوں کے مسلز میں شدید کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے اور اس قدر بے چینی ہوتی ہے کہ مریض پریشان ہو کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ البتہ تھوڑی دیر چلنے پھرنے اور حرکت کرنے سے آرام آ جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ پٹھوں میں کھنچاؤ کی یہ کیفیت مستقل رہنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ چلتے وقت ایڑی اٹھا کر چلتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کو مسلز کریم کی وجہ سے ٹانگوں کو سیدھا کرنا یا ٹانگوں پر وزن ڈال کر کھڑے ہونا بھی مشکل ہوتا ہے۔ عام طور پہ جب آپ مسلز کا اوور یوز کرتے ہیں، ایک لمبے عرصے کے بعد ایکسرسائز یا کوئی گیم کرتے ہیں یا پھر عام روٹین سے کہیں زیادہ جسمانی محنت کر ڈالتے ہیں، تو اس سے وقتی طور پہ پٹھوں میں کھنچاؤ اور مسلز کریم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو 2-4 دن آرام کرنے سے خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی مسلز کریم کا ایک اہم ترین سبب ہے۔ جب آپ بہت زیادہ گرمی میں کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ پسینہ بہا دیتے ہیں، ساتھ ہی نمک کا استعمال کم کرتے ہیں، تو اس سے آپ کے بدن میں ڈی ہائیڈریشن کے علاوہ الیکٹرولائٹ کی کمی ہونے لگتی ہے، جو آپ کو پٹھوں کے کھنچاؤ اور مسلز کریم جیسے مسئلے سے دوچار کر سکتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ فزیکلی ایکٹیو نہیں ہیں، دن بھر بیٹھے رہتے ہیں، پیدل بالکل نہیں چلتے اور کسی بھی طرح کی ایکسرسائز یا جسمانی محنت بالکل نہیں کرتے، دن بھر کرسی پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھے رہتے ہیں، یا کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دن بھر ایک ہی پوزیشن میں کھڑے رہنا پڑتا ہے، تو ایسے لوگوں میں مسلز کریم کا مسئلہ عام پایا جاتا ہے۔ اسی طرح عمر کا بڑھنا، ڈائبٹیز، اعصابی کمزوری، نسوں کی کمزوری یا نسوں کی تنگی اور بلاکیج، یا پھر بلڈ سرکولیشن کا پراپر نہ ہونا، یہ بھی پٹھوں کے کھنچاؤ کے بنیادی اسباب میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے بدن میں وٹامن ڈی کی کمی ہے یا آپ کیلشیم کی کمی کا شکار ہیں، تو یہ بھی مسلز کریم کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ اس کے کچھ خاص اسباب ہیں۔ ان میں سے جو بھی سبب ہو، سب سے پہلے اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ وٹامن ڈی اور کیلشیم سے بھرپور غذاؤں کا استعمال زیادہ کریں، اینٹی آکسیڈنٹس کا استعمال بھی زیادہ کریں، پروٹین کھائیں، ٹھنڈے برف والے پانی کا استعمال بالکل بند کر دیں اور پینے کے لیے ہمیشہ تازہ پانی کا ہی استعمال کریں، بلکہ سرد موسم ہو تو وارم واٹر کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ متاثرہ مقام پر آپ دیسی گھی سے، تلوں کے تیل سے یا پھر زیتون کا تیل اگر مل جائے تو اس سے مالش کیا کریں۔ ایسا کرنے سے ایک تو آپ کا دوران خون بہتر ہوگا، دوسرا پٹھوں کی کمزوری اور تھکان وغیرہ دور ہو کر آپ کے مسلز ریلیکس ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہیٹ تھراپی کے ذریعے سے بھی آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں، چنانچہ گرم پانی میں تولیہ بھگو کر اس کے ذریعے مسلز پر مساج کریں تو آپ کو کافی بہتری محسوس ہوگی۔ صبح کے ناشتے میں صرف جو کا دلیا یا سابودانہ کی کھیر کھائیں۔ اعصابی کمزوری یا ہڈیوں پٹھوں کی کمزوری کا سامنا ہے تو اس کے لیے آپ کشمش کا استعمال کریں، کھجور کو اور انجیر کو استعمال کریں تو آپ کو بہترین نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک سادہ سا اور مجرب نسخہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، جو آپ کو مسلز کریم یا پٹھوں کے کھنچاؤ کے لیے اور ٹانگوں پنڈلیوں میں ہونے والے درد اور بے چینی سے چھٹکارا دلانے کے لیے انتہائی کامیاب علاج ثابت ہوگا اور آپ کی یہ شکایت پوری طرح سے دور ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کے لیے آپ 10 گرام ہلدی لے لیجئے گا، لیکن آپ نے بازار سے پسی ہوئی ہلدی لا کر اس کا استعمال نہیں کرنا، بلکہ گانٹھوں کی شکل میں ہلدی لائیں اور اسے خود گھر پر ہی پیس کر باریک کر لیں۔
یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی ایک قدرتی اینٹی بائیوٹک اور پین کلر دوا ہے۔ درد، سوجن اور ورم کو ظاہر کرنے میں بہت ہی مفید مانی جاتی ہے۔ ویسے بھی آپ کو اپنے روزمرہ پکائے جانے والے کھانوں میں ہلدی کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ یہ آپ کو کئی خطرناک امراض سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ تو 10 گرام ہلدی لے کر آپ اسے پیس لیجئے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے ملٹھی کا استعمال کرنا ہے۔ ملٹھی لے کر سب سے پہلے تو آپ اسے چاقو یا چھری کی مدد سے کھرچ کر صاف کر لیجئے تاکہ اس کے اوپر سے ڈسٹ اور گرد و غبار وغیرہ صاف ہو جائے۔ ویسے پرانے حکماء نے اپنی کتب میں ایک بات لکھی ہے کہ ملٹھی پر سانپ عاشق ہوتا ہے، وہ اس کی لکڑی کو منہ میں رکھ کر چوستا ہے، اس لیے اسے استعمال کرنے سے پہلے کھرچ کر صاف کر لینا بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ ملٹھی کو صاف کر کے آپ اسے بھی باریک پیس لیجئے گا، اور ملٹھی کا یہ پسا ہوا پاؤڈر بھی آپ نے 10 گرام ہی اس نسخے میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ نے چھوٹی الائچی یعنی سبز الائچی لینی ہے۔ سبز الائچی آپ کے دوران خون کو بہتر بناتی ہے اور نسوں کی کمزوری، اعصابی کمزوری یا پٹھوں کی کمزوری کو دور کرنے میں بے حد لاجواب فوائد رکھتی ہے۔ جلن اور سوزش کو دور کرنے کا یہ بہترین علاج ہے، اور مسلز کریمپ یا پٹھوں کے کھنچاؤ کی صورت میں اس کا استعمال کرنا بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو الائچی کے آپ نے دانے نکال لینے ہیں، یہ بھی آپ 10 گرام ہی لیں گے۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے سونف کا استعمال کرنا ہے۔ سونف مدر بول اثرات کی حامل ہے، تمام زہریلے مادوں کو فلٹر کر کے پیشاب کے راستے خارج کر دیتی ہے، اور پٹھوں میں ہونے والے جلندار درد اس کا استعمال کرنے سے بہت جلد دور ہو جاتے ہیں، جبکہ کھنچاؤ کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے بھی یہ بہت عمدہ فوائد کی حامل ہے۔ تو سونف بھی آپ نے 10 گرام ہی لینی ہے۔ بس اتنا خیال رکھیے گا کہ سونف زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے، قدرے سبزی مائل اور اچھی خوشبودار قسم کی سونف کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اب ان چاروں چیزوں کو پیس کر باریک کر لیجئے اور پھر اسے اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ لیجئے۔ یہ نسخہ پٹھوں کے کھنچاؤ، مسلز کریمپ، ٹانگوں پنڈلیوں میں ہونے والے درد، اینٹھن اور بے چینی کا بہترین علاج ہے۔ نسوں کی کمزوری، سوجن اور ورم کو دور کرنے میں کمال کے فوائد رکھتا ہے، جبکہ معدہ اور آنتوں کے السر کا شافی علاج ہے۔ پیشاب کی جلن، ہاتھوں پیروں کا جلنا یا پیٹ جلنا، ایسے تمام امراض اس کا استعمال کرنے سے بہت جلد دور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس میں سے ایک چھوٹا چمچ صبح و شام دن میں 2 مرتبہ تازہ پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ صبح ناشتے سے پہلے اور رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال کے دوران زیادہ تیز مسالے دار اور آئلی چیزوں کا استعمال کرنے سے پرہیز رکھیں۔ تمباکو نوشی اور شراب نوشی سے دور رہیں، تو آپ کو تھوڑے وقت میں ہی کافی بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔